آپ تمام ناظرین کا ایوری ٹائمز نیوز چینل میں استقبال ہے۔ انڈین یونین مسلم لیگ کے پرچم تلے مسلم یوتھ لیگ کے زیر اہتمام زمریز بینکویٹ آڈیٹوریم واقع وجے نگر کالونی میں منعقدہ احتجاجی جلسے میں علماء و دانشوران ملت نے غزہ پر اسرائیل کے دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت کی اور فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ اظہار یگانیت کیا۔ صدر مسلم لیگ تلنگانہ محمد شکیل ایڈوکیٹ نے اجلاس کی صدارت کی اور ایک قرارداد پیش کرتے ہوئے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے غزہ پر جارحانہ حملوں اور بربریت کی شدید مذمت کی۔ دنیا کے امن پسند ممالک سے فوری طور پر جنگ بندی کے لیے مداخلت کرنے کی اپیل کی۔ جلسے سے ریٹائرڈ ہائی کورٹ جج چندرا کمار، صدر تحریک مسلم شبان محمد مشتاق ملک، علامہ تقی رضا عابدی، محمد ریاض احمد، روزنامہ سیاست عبدالحمید شوکت، سینئر جرنلسٹ مرزا یوسف بیگ، مظہر شہید مسعود بیگ نے بھی اپنی اپنی تقاریر میں غزہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی۔ مسلم یوتھ لیگ کے صدر میر حامد علی انجینئر نے تمام مہمانوں کا استقبال کیا اور صلاح الدین پرویز نے جلسے کی نگرانی کی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں چند مناظر اور جانتے ہیں مزید تفصیلات ایوری ٹائمز نیوز چینل کے ساتھ۔ آج یہ دنیا جہاں کے تمام مظلوموں کے لیے ہوا ہے اور خاص طور پر فلسطین کے اور خاص طور پر غزہ کے ان نہتے عوام کے لیے ہوا ہے جو دنیا بھر میں مظلوم قرار پائے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ 21 دن سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو، نہتے لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ 21 دن سے دیکھ رہے ہیں، تاریخ کی نگاہیں 75 سال سے یہی منظر دیکھ رہی ہے اور وہاں کے رہنے والے 75 سال سے مسلسل ایسے دن دیکھ چکے۔ اس سے پہلے سے جب سے یہ لوگ آئے ہیں اس لیے کہ ان کو بھگایا جائے۔ آپ دیکھیں کہ فلسطینی کئی حصوں میں بٹ گئے، کچھ اسرائیل میں رہ گئے، کچھ جو ہے ویسٹ بینک کی طرف ان کو بھگا دیا گیا، اور کچھ جو لوگ مقاومت کر رہے ہیں ان بیچاروں کا نام ہے غزہ۔ یہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اور اتنی سی پٹی کو پوری دنیا کی طاقتیں مل کے ہٹا نہیں پا رہی۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ان کا چہرہ جو کھل کے آ گیا ہے کہ امریکہ کا ظلم و تشدد جو ہے کھل کے سامنے آ گیا۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹیررسٹوں کو مار رہے ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ تو اندر ہیں، تو پھر مار کس کو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے حماس کے ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے آئے ہیں، اور خود کہہ رہے ہیں کہ ٹیررسٹ تو یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو اندر جو ہے سرنگوں میں ہے۔ تو پھر سرنگوں میں ہے تو اوپر کیوں مار رہے ہیں؟ تو پھر یہ لوگ اور وہ لوگ کون ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے پوری دنیا کی نگاہوں کے سامنے، اور سارے لوگ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہم اور آپ سبھی تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ ہم سب سے پوچھا جائے گا، ایک دن ضرور سوال کیا جائے گا کہ آپ لوگ ظالموں کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ ہیں۔ قبر میں بھی یہی سوال ہوگا، محشر میں بھی یہ سوال ہوگا کہ آپ کس کے ساتھ۔ جس کے ساتھ جو رہے گا اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، جو ظالم کے ساتھ ہوگا اس کا حشر ظالم، جو یزید کا ساتھ دے گا اس کا شمار یزیدیوں کے ساتھ ہوگا، اور جو امام حسین علیہ السلام کی تائید میں ہوگا ان کا حشر و نشر جو ہے امام حسین۔ تو یہ ہے دنیا دو حصوں میں۔ آپ جو ظلم دیکھ رہے ہیں، یہ ظلم جو ہے آپ کو بتایا نہیں جا رہا ہے، وہ تصویریں آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے، اس لیے کہ وہ تصویریں دیکھ لیں گے تو لوگ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ بھڑک جائیں گے، جس طرح سے کئی ممالک کے لوگ بھڑک چکے ہیں۔ لیکن جو ہے وہ ساری چیزوں کو چھپایا جا رہا ہے۔ تو اللہ جو ہے ان پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی تائید کریں، ظالموں کا ساتھ نہ دیں، مظلوموں کا ساتھ دیں۔ سارے ظالموں نے اپنے چہرے سے نقاب کشائی کر لی ہے اور بتا دیا ہے کہ ہم کتنے خونخوار درندے ہیں۔ ان کا ظلم لوگوں کی نگاہوں کے سامنے، کون ٹیررسٹ ہے کون نہیں ہے یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ کسی کو لیبل لگا دینے سے، ٹیررسٹ کہنے سے کوئی ٹیررسٹ نہیں ہو جاتا، اور اپنے کو مسلح کہنے سے کوئی مسلح نہیں ہو جاتا، بلکہ مسلحین ہر فسادی اپنے۔ دنیا کا سب سے بڑا شیطان امریکہ ہے، اور امریکہ کی شیطانیت کے آگے لوگ ناچ رہے ہیں، جھوم رہے ہیں۔ کچھ سامنے سے، کچھ سمجھیے کہ 10 پردہ بھی امریکہ کی بڑی حمایت میں ہے۔ ہم کوئی مسلم ممالک کا رونا بھی نہیں روتے ہیں،
क्योंकि हम हुसैनी हैं, हम अहले बैत और करबला को मानते हैं, जहाँ सर कटते हैं सर झुकते नहीं। और जो करबला को मानता है वो मुस्लिम ममालिक पर नहीं रोता, क्योंकि करबला में 72 जो पेश हुए तो वो पूरी उम्मत को देखकर नहीं बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी को देखकर पेश हुए। तो जो अहले ईमान हैं वो फ़लस्तीन के साथ हैं, और जो समझिए शैतान के पीछे हैं वो फ़लस्तीन के साथ खुल कर नहीं हैं। और ये है कि हमको बड़ी शर्म आती है इनको मुसलमान कहने से। जैसे इकबाल ने कहा कि ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, तो यहूदी भी इनसे शर्माते हैं, ये ऐसे मुसलमान हैं। तो हिंदुस्तान में बहरहाल फ़लस्तीन का मसला इंतहाई अहम है, और गांधी से लेकर मोदी तक, महात्मा गांधी से लेकर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म तक पटरी से उतरे, फिर पटरी पर चढ़े वज़ीर आज़म। तो फ़लस्तीन की हिमायत में ये मुल्क खड़ा हुआ है, और हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान तो अक्सा को अपनी जान, अक्सा को अपना ईमान, फ़लस्तीन को अपनी जान समझते हैं। बहरहाल ये लड़ाई जारी रहेगी और हक़ इससे जीतेगा। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब मुश्ताक मलिक साहब और जस्टिस चंद्र कुमार साहब और सीनियर सहाफ़ी हमीद शौकत साहब मौजूद रहे। आप सबके बयानों के बाद मुस्लिम लीग की जानिब से हमारे जो मीर हामिद अली हैं, हम लोगों ने करारदाद यहाँ पर की है कि जिस तरीके से इज़राइल फ़लस्तीन पे जो बम्बार्डमेंट कर रहा है, जिस तरीके से जुल्म कर रहा है मासूम बच्चों पर, औरतों पर, और हॉस्पिटल पे बम्बार्डमेंट हो रहा है, और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी जो है इसके ख़िलाफ़ कई रेजोल्यूशंस पास करने के बाद भी आज भी इज़राइल वॉर क्राइम्स में मुलविस है। तो हम इज़राइल के ख़िलाफ़ जो है सारे जो इज़राइली प्रोडक्ट हैं हम उसका बायकॉट करने की ज़रूरत है, और हम सब जो है आने वाले वक्त में जो है फ़लस्तीन के साथ आज भी खड़े हैं, आने वाले वक्त में भी हम खड़े हुए रहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे मीडिया इस तरीके से बता रहा है कि भाई जालिम को मजलूम बना करके, मजलूम को जालिम बना करके जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, हमको हकीकत जानने की ज़रूरत है। अब जिस तरीके से नॉन अलाइंड कंट्रीज़ फ़लस्तीन कॉज के लिए जद्दोजहद करती रही है, हिंदुस्तानी जितने भी हुकूमतें आई हैं ये फ़लस्तीन कॉज के लिए ठहरे हुए रहे हैं। हम ये हुकूमत से भी जो है मुताला करते हैं कि वे सख्त से सख्त अल्फाज में ये इज़राइल की जो जालिमाना हरकत है उसके ख़िलाफ़ आप हज व उम्रा की बेहतरीन खिदमत का भरोसेमंद नाम अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारत, डायरेक्ट फ़्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग। उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फ़ायदा उठाएं। अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मज़ीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 04048549586 पर भी राब्ता कर सकते हैं।